ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. قصیدہ اردو شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى
فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيعك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ یا سیدی یا حق چارے یا غوث اعظم دستگیر علی وقار دوسرے میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے بالی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میری پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ غزوہ احد، واقعہ احد، معرکہ احد ہے، جو شوال المکرم کے مہینے میں حق اور باطل کے درمیان، مسلمان اور مشرکین کے درمیان ایک معرکہ پیش آیا، جس میں سرکار کے لیے سرکار کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سرکار کے دین کا بول بالا کیا، سرکار کی عزت، سرکار کی آل، سرکار کی ناموس، سرکار کی گھرانے کا بول بالا کیا۔ جناب عالی غزوہ احد شوال المکرم کی ایک روایت کے مطابق 8 شوال المکرم کو لڑی گئی، اور معتبر روایت کے مطابق 15 شوال المکرم کو غزوہ احد لڑی گئی۔ جناب عالی یہ جنگ احد کے مقام پر لڑی گئی۔ احد کے مقام، وہ مقام، یہ مقام ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے روانہ ہوئے تو ہارون علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی، پھر آپ نے اس جبل احد میں ہی
آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا وصال ہوا، اور پھر جبل عہد پہاڑ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہارون علیہ السلام کو عہد پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیا گیا۔ دوسرا عہد پہاڑ کو یہ مقام حاصل ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا احد یحبنا ونحبہ، ھذا احد یہ عہد پہاڑ ہے، یحبنا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار ایک پہاڑ کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک ریت کے ٹیلے کے بارے میں، ایک پتھروں کے جناب عالی بہت بڑی جگہ کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں یہ عہد پہاڑ ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ اور بدلے میں اس عہد پہاڑ سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ جناب عالی مخلوق کا ہے، سانس لینے والی چیز کا ہے، ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو مانا جا سکتا ہے، لیکن ایک عہد پہاڑ پتھروں کے ٹیلے کے بارے میں، ریت کے پہاڑ کے بارے میں خود سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ ریت کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ عہد کا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ اور بدلے میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جناب عالی عہد پہاڑ نے سرکار سے محبت کی، بدلے میں سرکار نے عہد پہاڑ سے محبت کی، صلہ کیا ملا؟ پھر سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا جبل احد یہ پہاڑ عہد پہاڑ ہے، ھذا جبل احد یہ پہاڑ عہد پہاڑ ہے، من الجبال الجنہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے بھی ایک پہاڑ ہے۔ جناب عالی سرکار سے عہد پہاڑ نے محبت کی، بدلے میں سرکار نے عہد پہاڑ سے محبت کی، صلہ کیا ملا؟ ھذا احد جبل من الجبال الجنہ، لوگوں اس نے مجھ سے محبت کی تو پھر یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ بن گیا، صلہ مجھ سے محبت کا یہ ملا کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو ہے وہ عہد پہاڑ بھی ہے۔ جناب عالی اس عہد پہاڑ کے درمیان میں مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ لڑی گئی، یہ جنگ کس بنا پر لڑی گئی؟ جناب عالی عہد کا معرکہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عہد کا معرکہ پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ جنگ بدر جب لگی جناب عالی مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو واصل جہنم کیا، جناب عالی مشرکین مکہ کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ایک دشمنی کی آگ بھڑکی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی ایسی بھڑکی ایسی بھڑکی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، مسلمانوں نے ہمارے پیاروں کو قتل کیا ہے، ہم اپنے پیاروں کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے، ہم مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کے دین کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ جناب عالی ایک تحریک چلائی، جناب عالی اور اس تحریک میں کچھ لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کس نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا؟ ابو سفیان نے اس جنگ عہد کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا، ابو سفیان نے اس جنگ کی تحریک میں اہم کردار اس وجہ سے ادا کیا، ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ جو ہے وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں نے واصل جہنم کیا تھا، ابو سفیان اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے عہد کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2 جناب عالی اکرمہ بن عمر بن حشام جناب عالی آسان کر دیا جائے، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ کیوں اہم کردار ادا کیا؟
اکرمہ کا باپ ذلیل ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے مقام پر حضرت معاذ اور معوذ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس وجہ سے اکرمہ نے اہم کردار ادا کیا۔ حارث بن ہشام نے عہد کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ کیوں؟ جناب عالی اس بنا پر کہ بدر کے مقام پر حارث بن ہشام کے بھائی کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا تھا۔ جناب عالی سفیان بن امیہ نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ کیوں؟ سفیان بن امیہ کے بھائی کو مسلمانوں نے بدر کے مقام پر واصل جہنم کیا تھا۔ ان چار لوگوں نے آج کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا کہ ہم مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے، ہم مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، ہم اپنے پیاروں کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ جناب عالی انہوں نے قافلے روانہ کیے کہ ان قافلوں سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی سے ہم سامان حرب اور ضرب خریدیں گے، آسان کر دیا جائے، جدید اسلحہ خریدیں گے تاکہ ہم مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں۔ جناب عالی ہر کسی نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ جب مشرکین مکہ سے نکلنے لگے، جناب عالی تحریک چلائی، جناب عالی آپس میں بات چیت کی، میٹنگ کی، جناب عالی اور نکلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا محترم، آپ جناب عالی بدر کے مقام پر ایمان لا چکے تھے، آپ بدر جنگ میں آپ ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ نے ظاہر نہ کیا تھا، آپ مکہ میں تھے۔ جب آپ کو پتا چلا مسلمانوں پر حملے کی سازش کی جا رہی ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب نے جناب عالی جاتے ساتھ ہی ایک خط سرکار علیہ السلام کی جانب لکھا اور سرکار علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ بات ایسی ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانوں کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چچا مکہ میں موجود تھا، آپ کے چچا نے سب کچھ سنا، سب کچھ دیکھا، خط میں لکھا، یہ خط مکہ سے مدینے کی جانب آتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر سنایا جائے۔ عرض کی جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ خط آپ کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی جانب سے آپ کی جانب آیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے چچا آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کو، آپ کو صفائے ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازش رکھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور تیاری کی جائے، اور ہم جو ہے مشرکین مکہ پر حملہ کریں گے، ہم تیار ہیں ان کے حملوں کے لیے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے مشورہ مانگا، اے اصحاب مشورہ دیا جائے، جنگ کہاں لڑی جائے، کہاں نہ لڑی جائے۔ مدینے کے جوشیلے صحابہ، مدینے کے نوجوان صحابہ سرکار سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسی نماز نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں، کوئی ایسا ذکر نہیں یا رسول اللہ جس کے بعد ہم نے پروردگار کے آگے دعا نہ کی ہو، جس عبادت کے بعد ہم نے پروردگار کے آگے ہاتھ نہ اٹھائے ہو۔ ہم تو ہر عبادت، ہر ذکر کر کے یہ دعا کیا کرتے کہ اے پاک پروردگار عالم، کوئی ایسا معرکہ لا، کوئی ایسی جنگ لا، کوئی ایسا واقعہ نما فرما کہ ہم تیرے محبوب کے اقتداء میں جنگ لڑے اور ہم مشرکین مکہ کو صفائے
ہستی سے مٹا دے۔ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ یہ ہے، عرض یہ ہے کہ ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ یا رسول اللہ بدر والوں نے مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑی، رب نے مقام یہ دیا کہ آج کے بعد تم جو عمل کرو رب نے تمہیں بخش دیا، رب نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یا رسول اللہ ہم بھی اہل بدر والا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیاری کی جائے۔ سرکار علیہ السلام تیاری کرنے لگے، جناب عالی جنگی سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب سرکار علیہ السلام تیاری کرنے لگے، اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے سرکار کے مشورے پر اپنا مشورہ غالب تو نہیں کر دیا، کہ ہم نے سرکار کے فیصلے پر اپنا مشورہ غالب تو نہیں کر دیا، کہ ہمارے نے گستاخی تو نہیں کر دی، کہیں توہین تو ہم سے نہیں ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں اصحاب کا یا رسول اللہ آپ جب چاہے جیسے چاہے جس مقام پر چاہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسے کہیں گے ہم وہاں جنگ لڑیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگی سامان جنگی لباس اپنے تن پر سجا دے، اپنے جسم پر سجا دے اور اس کے بعد وہ اتار دے۔ اب ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے، اور اے میرے اصحاب سنو مجھے خواب میں اس جنگ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، مجھے جو خواب سنایا گیا ہے اس کی تعبیر مجھے بتا دی گئی ہے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا خواب آپ کو سنا دکھایا گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے ایک خواب دکھایا گیا کہ ایک جانور ذبح ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس جنگ میں میرے بہت سے اصحاب شہید ہوں گے۔ ویسے ہی ہوا، 70 اصحاب نے جام شہادت نوش فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دوسرا خواب مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار کی نوک ٹوٹ چکی ہے۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میری تلوار ذوالفقار کی نوک ٹوٹنا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری اہل بیت میں سے اس جنگ میں سے میری اہل بیت میں سے میرے خاندان میں سے اس جنگ میں کوئی شہید ہوگا۔ ویسے ہی ہوا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام سرکار کے چچا محترم نے جام شہادت نوش فرمائی۔ 1000 اصحاب کا قافلہ مدینے سے عود کے مقام پر جنگ لڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک مائی سرکار علیہ السلام کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ یہ میری 6 ماہ کا میرا بچہ ہے، یا رسول اللہ اس بچے کو یا رسول اللہ اپنے ساتھ جنگ میں شامل کر دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرا بچہ 6 ماہ کا ہے، تیرے بچے کی عمر 6 ماہ ہے، مائی نہ تیرے بچے کو تیر چلانے آتا ہے، نہ تیرے بچے کو تلوار چلانے آتی ہے، نہ تیرے بچے کو نیزہ چلانے آتا ہے، مائی تیرا بچہ جنگ میں کیسے شریک ہوگا؟ مائی سرکار کے عشق میں غوطہ زن ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے 6 ماہ کے لختے جگر کو تیر چلانے نہیں آتا، تلواریں چلانے نہیں آتی، نیزے چلانے نہیں آتے۔ یا رسول اللہ میرا شہزادہ آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت و عصمت کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی ذات کے لیے تیر تلوار نیزے کھا تو سکتا ہے، اپنی جان آپ کی ناموس کے لیے قربان تو کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ میں مائی چاہتی ہوں میرے خاوند نے، میرے شوہر نے آپ کی ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، میرا شوہر آپ کی ناموس کے لیے جام شہادت نوش کر گیا۔ میں چاہتی ہوں روز محشر جب شہداء کی بیویاں جس مقام پر فائز ہو میرا بھی وہ مقام ہو، اور روز محشر
جب شہداؤں کی ماں کا کوئی مقام ہو تو اس مقام پر یا رسول اللہ میں بھی فائز ہوں، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں میرے اس ماں کے بچے کو قبول کر لیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما دیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کے صحابہ پر چشمان نبوت پھیری، جناب علی رافع بن خدیج کی جانب سرکار نے دیکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رافع جا اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ جناب علی حضرت رافع کے سوتیلے والد نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا رافع اچھا تیر انداز ہے، اچھی تیر اندازی کر لیتا ہے۔ صحابہ نے گواہی دی، صحابہ نے شہادتیں دی، یا رسول اللہ رافع اچھا تیر انداز ہے۔ سرکار نے قبول فرما دیا۔ جندب بن سمرہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے رخصت دی۔ جندب بن سمرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رافع کو لے جایا جا رہا ہے، مجھے بھی لے جایا جائے۔ یا رسول اللہ میری لڑائی رافع سے کرا دی جائے، میرا مقابلہ رافع سے کرا دیا جائے، میری کشتی رافع سے کرا دی جائے۔ اگر جیت گیا لے جائیے گا، چھوڑ گیا اگر ہار گیا چھوڑ جائیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رافع بن خدیج سے فرمایا جندب بن سمرہ کا مقابلہ کر۔ دونوں حضرت رافع حضرت جندب نے جب ہاتھوں میں ہاتھ دیے، حضرت جندب رافع سے کہنے لگے اے رافع تجھے سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ایسا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، دنیا میں سونا ہو سکتی ہے، لیکن تجھے سرکار کی جانب سے عہد کے مقام پر لڑنے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، جو بھی ہو جائے تو لڑے گا صحیح۔ اے رافع اگر تو مجھ سے کشتی ہار گیا، مقابلہ ہار گیا، میں جیت گیا تو تیرے صدقے میں، تیرے واسطے، تیرے سلے سے مجھے بھی سرکار کی اقتداء میں جنگ لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت رافع نیچے گرتے ہیں، جندب بن سمرہ اوپر آتے ہیں۔ جناب علی 1000 صحابہ عہد کے مقام پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول 300 منافقوں کو ایک طرف کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، میں 300 اصحاب لے کر واپس جا رہا ہوں۔ 300 منافقوں کو لے کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جنگ سے باہر آیا، نکلنے لگا۔ یا رسول اللہ نوجوان صحابہ کے مشورے کو مانا گیا، ہم چاہتے تھے مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے، ہمارے حکم کو، ہمارے فیصلے کو، ہمارے مشورے پر ترجیح نہیں دی گئی۔ یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ منافقوں کا سردار تھا۔ 700 اصحاب نے یک سبا ہو کر کہنے لگے، پکارنے لگے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین سے 700 اصحاب کہنے لگے جاؤ جاؤ نکل جاؤ، یہاں سرکار کے دین کے لیے لڑنے کے لیے منافقوں کے نہیں، سرکار کے غلاموں اور عاشقوں کی ضرورت ہے، اور ہم ہی سرکار کے دین کے لیے کافی ہے۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اہل بدر، اہل عہد صحابہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے، ان کے وسیلے، ان کے واسطے، ان کے طفیل سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے